السلام علیکم ناظرین، پروگرام KNI میں آپ کا میزبان افتخار علی بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم موجود ہیں حافظ ابرار صاحب کے پاس۔ حافظ ابرار صاحب جو ہے کینٹ کے الیکشن لڑ چکے ہیں، کینٹ کی وارڈ میں سے الیکشن لڑے ہیں، اور دوسری چیز سب سے بڑی یہ ہے کہ حافظ ابرار صاحب واحد کینڈیڈیٹ ہیں جن کا پاکستان کینٹ بورڈ کی جو آزاد امیدواروں کی جو الیکشن مہم میں سب سے زیادہ ووٹ انہوں نے حاصل کیا۔ ان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہوا، کچھ 200-300 کے مارجن سے یہ ہار گئے تھے، چونکہ ان کے مقابلے میں PTI، نون لیگ، تحریک لبیک، جماعت اسلامی اور 2-3 آزاد امیدوار اور بڑی پارٹیوں کے لوگ تھے۔ اس کے باوجود پورے پاکستان میں اتنا بڑا ایک ریکارڈ قائم کرنا، ہارنے کے بعد بھی ایک بڑا ریکارڈ قائم کرنا، اور خصوصاً اپنی وارڈ میں ٹف ان لوگوں کو مقابلہ کرنا۔ ان کا مقابلہ راجہ عرفان امتیاز کے ساتھ تھا جو کینٹ بورڈ کے وائس پریزیڈنٹ بھی تھے، اور انہوں نے ان کو اتنے کم مارجن سے یہ ہارے ہیں ان سے، لیکن پھر بھی انہوں نے ان کو ٹف ٹائم دیا۔ حافظ صاحب سے پوچھیں گے کہ حافظ صاحب نے اپنی جو سیاسی زندگی کا آغاز کیسے کیا، آپ حافظ قرآن بھی ہیں، اس کے بعد آپ کو کیسے شوق پیدا ہوا؟ جی السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں افتخار بھٹی صاحب اور کوہ نور چینل کا آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے لب کشائی کا موقع دیا۔ جہاں تک افتخار بھائی الیکشن کا تعلق ہے، میں سماجی معاملات میں بڑھ چڑھ کے شروع سے جامعہ کے دور سے حصہ لیتا آ رہا تھا، اور اسکول دور میں بھی میں نے بہت زیادہ اس میں سماجی معاملات میں کوشش کی ہے، اور سوشل ایکٹیویٹی جو ہے ان کے لیے میں نے کوشش کی ہے، اور آہستہ آہستہ میں نے اپنے علاقے کے جو حالات دیکھے اور اس میں جا کے میں نے یہ چیزیں فیل کی کہ مجھے اپنے علاقے کے لیے کام کرنا چاہیے اور مجھے کھڑا ہونا چاہیے اور مجھے اس کے لیے ورک کرنا چاہیے۔ تو میں نے آج سے 10-12 سال پہلے 15 سال پہلے نیت کر لی تھی کہ انشاءاللہ میں اپنے علاقے کے لیے کام کروں گا، اور وہ الیکشن کے بغیر بھی ہو سکتا تھا، میں کر بھی رہا تھا، لیکن اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پہ آپ کو ایک اتھارٹی میں بیٹھ کے جو کام ہو سکتے ہیں وہ ویسے نہیں ہو سکتے۔ اچھا حافظ صاحب، ایک چیز ہے، آپ نے قرآنی تعلیمات دنیاوی کے ساتھ اپنے دینی تعلیم بھی حاصل کی، تو سیاست میں آنے کا شوق کیوں پیدا ہوا ہے کہ آپ حافظ قرآن بھی ہیں، آپ کی ایک اچھی ریپوٹیشن بھی ہے، عوام علاقے کی آپ سے محبت کرتی ہے، پیار کرتی ہے، الیکشن لڑنے سے پہلے بھی آپ نے علاقے کے لیے کافی سماجی کاموں میں حصہ لیتے ہیں، تھانہ کچہری کا میٹر ہو، کسی کا فیملی میٹر ہو، کسی کا لڑائی جھگڑا ہو، آپ ہر کام میں آگے ہوتے ہیں صلح کروانے کے لیے یا کسی کے ساتھ چلنے کے لیے۔ تو اس کے بعد آپ کے ذہن میں الیکشن کا خیال کیسے آیا؟ افتخار بھائی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سماجی کام میں میری کوشش پہلے سے یہ رہی ہے کہ میں لوگوں کی ہیلپ کروں۔ تو دوسرا یہ ہے کہ میں دینی تعلیم سے بھی وابستگی رہی ہے، اور میں جامعہ میں بھی پڑھاتا رہا ہوں۔ اس کے بعد اپنے علاقے کے جو ہمارے دینی مدارس ہیں ان کے ساتھ بھی میرا ایک اچھا ریلیشن رہا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ خلافت دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح لوگوں کے ساتھ مدد کی اور کس طرح انہوں نے ایک ہر چیز کو ترتیب دیا، اور آج جو یورپ کے ممالک ہیں وہاں پہ انہی کی خلافت کے سارے معاملات ابھی تک چل رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جہاں تک علاقے کی محبت کا ہے، وہ لوگ مجھ سے زیادہ محبت کرتے تھے، اور انہیں کے لوگوں کے کہنے پہ میں نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا کہ میں نے الیکشن میں جانا ہے، اور انشاءاللہ، اور شروع سے ہماری یہی تھی کہ ہم نے آزاد ہی الیکشن لڑنا ہے، اور یہ میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ میں نے راولپنڈی کینٹ اور چکلالہ کینٹ سے ایک اچھے مارجن سے ووٹ لیا ہے، اور آزاد امیدوار کے طور پہ میں نے یہاں پہ کسی ایسے اس سے پہلے اتنے ووٹ لیتے ہوئے دیکھا نہیں ہے، اور یہ لوگوں کی محبت ہے، اور میں انشاءاللہ آئندہ بھی اسی طرح اس کو برقرار رکھوں گا انشاءاللہ۔ اچھا، راجہ عرفان امتیاز صاحب ہیں جو آپ کے حلقے میں سے الیکشن لڑے تھے، وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں چکلالہ کنٹونمنٹ بورڈ کے، انہوں نے ترقیاتی کام بھی کروائے، ورکنگ بھی کی، ایک ان کا سیاسی بیک گراؤنڈ بھی ہے، پہلی دفعہ آپ ان کے مقابلے میں آئے، اور ایک ٹف ٹائم دینا اتنی بڑی جماعتوں کے لوگوں کو، پہلی دفعہ ایک سیاسی ورکر کے طور پہ سامنے آنا، اور پھر ٹف ٹائم دینا اور اتنا بڑا مارجن دینا، ان کی رات کی نیندیں حرام کرنا، تو آپ کو کسی نے کہا نہیں تھا ہمارے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر لیں؟ نہیں، کہا تو بہت زیادہ گیا، اور مجھے 2-3 پارٹیز کی طرف سے اسپیشلی لوگ بھی آئے، انہوں نے بھی مجھے کہا کہ آپ شامل ہو جائیں۔ تو بات یہ ہے کہ جو ہمارے علاقے کی محرومیاں تھی،
میرے والد صاحب 1920 سے یہاں پہ 1930 سے مقیم ہیں، اور ہم لوگ پاکستان بننے سے پہلے سے یہاں پہ موجود ہیں. اور جو میں نے اپنے چکلالہ کینٹ کی حالت زار دیکھی ہے، اور بالخصوص اپنی وارڈ کی اور اپنا علاقہ ٹالیموری، گوسکا چوک، اکرم کالونی، گلشن شافی، جابرا، یہ ایریے میں نے ادھر دیکھا ہے کہ یہ ہمارا کینٹ کا ایریا ہے، اور یہاں پہ کبھی صفائی والا بھی کوئی بندہ کبھی نہیں آیا. اور اتنے ابتر حالات ہوتے ہیں کہ بارش ہو جائے تو آپ کو روڈ پہ گزرنا محال ہو جاتا ہے، لوگوں کے گھروں میں پانی چلا جاتا ہے. اور بہت ساری زیادہ ایسی چیزیں تھیں کہ ہم ٹیکس دینے کے باوجود اپنے لوگوں کو پانی میسر نہیں کر سکتے صاف. اور اس کے بعد نہ ہمارے علاقہ میں گیس کا بہت بڑا پرابلم ہے، اور نہ ہمارے پاس کوئی ڈسپینسری، کوئی اچھا سکول. تو یہ جو میرے حریف تھے انہوں نے 1985 سے الیکشن لڑنا شروع کیا، اور 2 دفعہ وہ وائس پریزیڈنٹ رہے، اور ایک اچھی جماعت کے ساتھ ان کا تعلق رہا ہے، مسلم لیگ نون کے ساتھ، اور راولپنڈی میں ان کا بڑا ہولڈ رہا ہے. تو ان لوگوں نے وہ کاوش نہیں کی میرے علاقے کے لیے جو انہیں کرنی چاہیے تھی. تو ان محرومیوں کے خلاف ہم نے آواز بلند کی، اور ہمیں علاقے کے لوگوں نے تعاون کیا اور محبت کی، اور انشاءاللہ ہم الیکشن جیتنا ہارنا الگ بات ہے، انشاءاللہ اس کو ہم جاری رکھیں گے انشاءاللہ. اچھا، دوسری طرف یہ آپ مجھے بتائیں کہ وارڈ کا سب سے بڑا مسائل کیا ہے، اور کون کون سے مسائل آپ کی نظر میں جو ہائی لائٹ آپ نے کیا؟ آپ آزاد امیدوار کے طور کے سامنے آئے تھے تو عوام نے زیادہ آپ کے قریب تھی، لوگ آپ کے ساتھ چلتے رہے ہیں. پارٹی بیسس پہ ووٹ عرفان صاحب نے حاصل کیا، لیکن آزاد امیدوار محبت کا ووٹ آپ کو ملا. تو یہ بتائیں کہ جو عوام نے آپ کو ذاتی معاملات وارڈ کے حوالے سے ہائی لائٹ کیے تھے وہ کون کون سے؟ افتخار بھائی، سب سے پہلا تو ایشو یہ ہے کہ ہمارے علاقے کے سب سے بڑی پرابلم جو ہے کہ ہم راولپنڈی، چکلالہ کینٹ، اور بڑا بوش ایریا ہے. یہاں پہ ابھی تک ہمارے کئی محلوں میں گرمیوں میں بھی گیس 6 ماہ نہیں آتی. سردیوں کی تو دور کی بات ہے، گرمیوں میں بھی گیس نہیں آتی. اور جو پانی کا مسائل ہیں، ابھی آپ میرے ساتھ کسی دن آپ وزٹ کریں ہمارے علاقے کا، میں آپ کو ساتھ لے کے چلوں گا انشاءاللہ. آپ جا کے دیکھیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنی مائیں ایسی ہیں جو دور دراز محلوں سے جا کے پانی بالٹیوں میں اور ڈبوں میں لے کے آ رہی ہوتی ہیں. تو ان محرومیوں کے خلاف ہماری آواز تھی، اور انشاءاللہ آگے بھی ہوگی، اور انشاءاللہ ہم ان کا ازالہ کریں گے انشاءاللہ. صاحب، آپ نے بھی پانی کا ذکر کیا. چکلالہ کنٹونمنٹ بورڈ کے علاقے میں خصوصاً آپ کی وارڈ کی طرف اگر توجہ کی جائے، وہاں پہ ایک فلٹریشن پلانٹ موجود نہیں ہے. پینے کا صاف مہیا کرنے کے لیے پانی کا ایک فلٹریشن پلانٹ کسی جگہ وارڈ پہ نہیں لگا ہوا. وجہ کیا ہے؟ اتنا عرصہ دراز سے کتنا بڑا گنجان آباد ایریا ہے، اور سب سے زیادہ دکانیں، مارکیٹیں، کینٹ بورڈ کو ریونیو یہاں سے جاتا ہے. تو اس کے باوجود ان علاقوں کو اس حادثے محرومی کا شکار کیوں کیا گیا؟ اس علاقے کے لوگ 5-5 کلومیٹر 6 کلومیٹر دور جا کے لائنوں میں لگ کے پینے کا صاف پانی لے کے آتے ہیں. تو کیا وجہ اس کے اوپر کیوں نہیں آج تک کام ہوا؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ یہاں پہ جو ایک وڈیرا نظام ہے، وہ وڈیرا نظام ہمیں علاقے کا، ہمارے کو ترقی کی طرف نہیں جانے دیتا. کہ میں نے 1985 سے یہ صاحب اقتدار میں رہے ہیں، اور انہوں نے آج تک یہ چیز نہیں سوچی کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، یہ ہمیں منصب پہ بٹھاتے ہیں، اور ہم نے ان کے مسائل کو حل کرنا ہے. اور اسی کے لیے ہم نے آواز بلند کی ہے. اور اتنا بڑا پرابلم ہے ہمارے علاقے میں یہ پانی کا. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ رات کو آپ ہمارے محلوں میں جا کے دیکھیں، 11-12-1 بجے لوگ اپنی بیویوں کو ساتھ لے کے کام سے واپس آ کے، اور وہ تھکے آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس دوران انہوں نے گیلن اٹھائے ہوتے ہیں، اور وہ پانی کے لیے بھاگ رہے ہوتے ہیں. میری تو چکلالہ کینٹ بورڈ سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ آئیں اور وہاں پہ جا کے لوگوں کی حالت زار دیکھیں. یہ جو سب اچھے کی آپ کو رپورٹ دی جاتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. اور پچھلے دنوں بارشوں نے بہت زیادہ تباہی مچائی، یہاں تک کہ ہمارے علاقے میں لوگوں کو 8-8 فٹ گھروں میں پانی چلا گیا. لیکن اس کا اسٹیشن کمانڈر صاحب آئے،
اور انہوں نے 2-4 دن وزٹ کیا اور جو سامنے روڈ سے سامنے نظر آنے والی جگہ تھی وہ صفائی ہو گئی، باقی پیچھے اسی طرح سارے معاملات بنے ہوئے ہیں۔ اور اس میں سب سے بڑا قصور ہمارے جو علاقے میں لوگ اقتدار میں رہے ہیں ان کا ہے کہ انہوں نے ہمارے علاقے کی طرف دھیان نہیں دیا۔ آپ نے ایک ذکر کیا وڈیرا نظام کا، یہ کوئی پاکستان کا یا سندھ کا کوئی ایسا دیہات نہیں ہے جہاں پہ ابھی وڈیرا سسٹم قائم رہ سکے۔ پڑھے لکھے باشعور لوگوں کا ایریا ہے، آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ وہاں موجود ہیں، تو پھر یہ وڈیرا سسٹم کیوں لائی جائے یہاں پہ؟ کیوں نہیں اس وڈیرا سسٹم کو ختم کیا جاتا؟ نسل در نسل ایک خاندان آتا ہے، حکومت کرتا ہے اور آپ لوگوں کا ہمارے ٹیکس کا پیسہ کھاتا ہے، تو کیوں نہیں آپ لوگ اس پہ ایکشن لیتے؟ افتخار بھائی یہی ہم نے کوشش کی ہے، اور یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ آواز لگانے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، ان کو چیلنج کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، اور وہ اللہ پاک نے ہمیں عزت دی، اور جب ہم نے انہیں چیلنج کیا تو لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ہمیں کوآپریٹ کیا ہے اور انہیں بتایا ہے کہ اب کام کی عزت ہوگی اور یہ وڈیرے سسٹم کی عزت نہیں ہوگی۔ اور اس میں اللہ نے کرم کیا ہے کہ بہت ہی ہم نے انہیں ٹف ٹائم دی ہے، اور ہم آزاد امیدوار کے طور پہ الیکشن لڑیں انشاءاللہ نیکسٹ۔ اگر کوئی اچھی پارٹی جو ہمارے علاقے کے لیے کام کر سکے اور جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کر سکے تو انشاءاللہ پارٹی سے لڑیں گے، ورنہ پھر آزاد انشاءاللہ الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ۔ تو ایک چیز دیکھنے میں آئی ہے ابھی آپ کی وارڈ کے اندر آپ متحرک ہیں ترقیاتی کام کروانے کے لیے، ہارنے کے بعد بھی اتنے بڑے فنڈ آپ کو مل رہے ہیں۔ راجہ بشارت صاحب جو اس ٹائم وزیر بھی ہیں، ان کی خاص نظر ہے آپ پہ، وجہ کیا ہے کہ ان کا پارٹی کا کینڈیڈیٹ آپ کے مقابلے میں الیکشن لڑ چکا ہے، انہوں نے اس کے ساتھ تعاون نہیں کیا، آپ کو آگے لے کے آنے کی وجہ کیا کہ اگلی نظر پی ٹی آئی والوں کی آپ پہ تو نہیں ہے؟ ہاں، جہاں تک رائے صاحب کی تعلق ہے، میں شکریہ ادا کرتا ہوں رائے صاحب کا کہ انہوں نے چند ایک جو ضروری چیزیں تھیں الیکشن کے بعد وہ ہمارے پاس آئے، رائے ناصر صاحب بھی آئے، تو انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ نشاندہی کریں، ہم انشاءاللہ وہ کام کروائیں گے، اور جس میں انہوں نے کافی میری وارڈ کے اندر کام کروائے۔ اکرم کالونی کے 1-2 پولز بنوائے ہیں ہم نے، اور گلیاں سیوریج کے جو مسائل تھے کوشش کی ہے کافی حد تک ہم نے وہ بھی کروائے ہیں، اور اس کے بعد ٹالی موری چوک سے اوسیا چوک تک، اوسیا چوک سے گلشن شافی جاورے تک ہم نے پائپ لائن کا کام کروایا اور سیوریج کا بہترین نظام کروایا، اور اس کے بعد سڑک کا بھی ہم نے اوسیا چوک سے بکرا منڈی تک سڑک بھی ہماری جو تھا بہت زیادہ اس کی حالت زار بنی تھی وہ بھی سیٹ ہو گئی ہے۔ تو میں اسپیشلی رائے صاحب کا بھی اس بارے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو ہماری جو کاوش ہوگی یا ہماری جو قوت لگے گی وہ اسی شخص کے لیے لگے گی اور جو ہمارے علاقے کے کام کے لیے محنت کرے گا، اور ہمیں جو حالات چاہ رہے ہیں ہمارے علاقے کے، حالانکہ ہم پوش علاقے میں رہتے ہیں، اور اس کی طرف دھیان دے گا، اس کے ضروری مسائل دیکھا گا، انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے انشاءاللہ۔ راجہ صاحب کاف لیگ کے پرانے ورکر ہیں، وہ ابھی پی ٹی آئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ کر رہے ہیں، اگر انہوں نے آپ کو موقع دیا پی ٹی آئی سے ان کا علاق نہ رہا تو کاف لیگ کے ٹکٹ سے بھی لڑیں گے؟ ہاں، وہ اس طرح ہے کہ افتخار بھائی میں اپنے لوگوں کے ساتھ مشورہ بھی کر رہا ہوں، اور جو اپنے علاقے کے میرے بھائی اور دوست اور بزرگ تعلق والے جنہوں نے مجھے عزتیں، اللہ عزتیں دیتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے میرے ساتھ اس طرح کھڑے ہو گئے میرے ساتھ ایک چٹان کی طرح، اور میں ان سے مشورہ بھی کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ ایک اچھا فیصلہ لیں گے وقت آنے پہ انشاءاللہ۔ جی ناظرین، پروگرام میں ایک شارٹ کمرشل بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد حافظ ابرار صاحب سے پوچھیں گے کہ ہیلتھ، تعلیم اور دیگر جو معاملات ہیں ان کی وارڈ کے اندر، اس کے اوپر یہ کیا کام کر رہے ہیں، اس کو کس طریقے سے ایز اے اپوزیشن لیڈر ہونے کی حیثیت اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، جیسا کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں وارڈ نمبر 7 سے کینڈیڈیٹ ہیں حافظ ابرار صاحب، جن کا الیکشن مہم عوام نے خود چلائی، بینر خود لگائے، خود جلسے کرائے، خود میٹنگیں کروائی، حافظ صاحب کو بلایا جاتا تھا کالے کر کے کہ آپ ہمارے گھر آئیں، یہاں سے سیاسی مہم کا آغاز کریں۔ ان کے مد مقابل کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی کے عمران عرف عمرانی تھے، دوسری طرف طریق اللہ بیگ کے کینڈیڈیٹ تھے، سب سے بڑا حریف پارٹی مسلم لیگ نون
کے کینڈیڈیٹ تھے، اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے اس وقت کی جو موجودہ ابھی پھر حکومت میں ہے پی ٹی آئی پنجاب میں، ان کی وزیر قانون راجہ بشارت صاحب اس حلقے کو خود دیکھ رہے تھے، دیکھنے کے باوجود پی ٹی آئی کا ووٹ بینک متاثر کرنے والے شخص کا نام حافظ ابرار تھا، جسے نہ صرف متاثر کیا، برے طریقے سے ان کا کینڈیڈیٹ ہار گیا، دوسرے نمبر پر یہ رہے تو 300 ووٹ کے مارجن سے ہار گئے۔ حافظ صاحب یہ بتائیں کہ عوام کا اعتماد آپ کے اوپر بہت زیادہ ہے، ابھی بھی عوام کا اعتماد ہے، ابھی بھی کسی کا مسئلہ مسائل ہو تو وہ آپ کے پاس جاتے ہیں، تو کیا آپ ان کے اعتماد پہ کس طرح پورا اتریں گے؟ اور جو ابھی آپ کے حلقے میں سب سے بڑا ایشو ہے، فری ڈسپینسری نہیں ہے، ہیلتھ کا نظام بہت برے طریقے سے متاثر ہے، کوئی بھی بندہ رات کو بیمار ہو جائے تو اس کو 15 کلومیٹر دور جانا پڑتا ہے، بنزیر بھٹو ہاسپٹل میں یا سول ہاسپٹل ارد گرد کوئی پرائیویٹ یا سرکاری اچھا ہاسپٹل موجود نہیں ہے، تو کیا سمجھتے ہیں ان کاموں کے لیے اب آگے کیا کریں گے؟ کینٹ بورڈ سے گرانٹ منظور کرانے کے لیے کیا کریں گے، کس صبر کی؟ افتخار بھائی، جہاں تک تو ڈسپینسری کا تعلق ہے، میں نے اپنا جو منشور تھا میرا اس میں بھی یہ باقاعدہ ذکر تھا ڈسپینسری کا بھی۔ ہماری جو چکلالہ کینٹ کی ذمہ داری ہیں وہ پوری ادا نہیں کی گئی، اس میں بہت ساری بڑی وجوہات بھی ہیں، اور ایک کرپٹ سسٹم ہے جو انشاءاللہ ہم اپنے لوگوں کی طاقت سے اور زور سے انشاءاللہ اس کو ختم کریں گے۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہوتی ہے کہ آپ کرپشن کے خلاف اور ان چیزوں کے خلاف آپ آواز اس ٹائم اٹھا سکتے ہیں جس ٹائم آپ خود صاف ہوں، آپ کے اوپر کوئی ایسا ایلیگیشن نہ ہو۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ میرے علاقے کے لوگ مجھ پہ اعتماد بھی کرتے ہیں اور محبت بھی کرتے ہیں، اور انہوں نے مجھے بہت عزتوں سے نوازا ہے، ماں باپ کی دعاؤں سے، اور میں پہلی پرائورٹی میری میں یہی تھا کہ میں اپنے علاقے کے لیے ڈسپینسری کو فعال کراؤں اور وہاں پہ 1-2 ڈاکٹر اچھے لے کے آؤں، تاکہ میرے علاقے کے لوگوں کو اگر کہ رات کو کسی کو بخار کے لیے یا کسی کو پیٹ کے درد پڑ جاتا ہے، کسی اور معاملے کے لیے وہ سینٹر ہاسپٹل یا راجہ بازار سول ہاسپٹل نہ جانا پڑے، کیونکہ آج کل مہنگائی کا دور ہے اور چکلالہ کینٹ میں یہ سہولیات ہونی چاہیے۔ میں تو پچھلے دنوں ملاقات کے لیے ہم سی او صاحب سے بھی گئے، ملاقات نہیں ہو سکی، میرا مقصد بھی ان کے پاس جانے کا یہی تھا کہ آپ آ کے چیک کریں اور یہاں پہ دیکھیں کہ لوگوں کا حالات کیسے ہیں۔ اور سب سے پہلی بات تو یہ کہ آواز اٹھائی نہیں گئی، اس سے پہلے آواز نہیں اٹھائی گئی میرے علاقے کے لیے، میں نے دیکھا کہ کسی نے آواز نہیں اٹھائی، اور انشاءاللہ جب ہم نے آواز اٹھائی ہے تو ہم اس کو انشاءاللہ پائے تکمیل تک لے کے جائیں گے، اور میری یہ پرائورٹی میں انشاءاللہ ہیلتھ کا اور ہمارے علاقے میں یہ چکلالہ کینٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے پاس کوئی قبرستان کی جگہ نہیں ہے، لوگ میتوں کو اٹھا کے گھوم رہے ہوتے ہیں اور منتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور 50-50 60-60 ہزار روپیہ دے کے۔ پچھلے دنوں ہم نے بلکہ وہ ہماری میڈم تھی اے سی کینٹ، ان کے پاس بھی ایک اپلیکیشن دی تھی کہ ایک قبرستان کے معاملہ تھا، تو اس کے لیے ہمارے سے افتخار بھی 40,000 روپیہ ایک غریب ریڑھی والے سے لیے گئے قبر کے لیے۔ اور یہاں پہ جو قبرستان ہے، جو قدیمی قبرستان ہے، اس کے لیے اس پہ یہ قبضہ مافیا بیٹھا ہوا ہے، اور وہ اب جو لوگ ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور ووٹ ان کو دیتے ہیں یا ان کے وہ میں نے آپ کو بتایا جاگیردانہ سسٹم میں، تو وہ ان کو قبر دے دیتے ہیں، اگر ان کے ساتھ کوئی مخالف ہے یا ان کی پالیسی کے مخالف ہے تو اس کو وہ قبر بھی نہیں بنانے دیتے۔ مرنے کے بعد بھی سیاست کے اوپر کام کیا؟ بالکل اسی طرح ہے یہ، آپ میرے علاقے میں جا کے آپ اپنا ہر گلی محلے میں سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل ہمارے علاقے میں، اور میں نے انشاءاللہ اس کو ختم کرنا ہے، میں نے یہ اپنے آپ سے بھی وعدہ کیا ہوا ہے اور میرے لوگ بھی ساتھ کھڑے ہیں، میں نے اس سسٹم کو ختم کرنا ہے کہ اگر آپ وہاں کے رہائشی ہیں، وہاں کے باسی ہیں، تو آپ کو قبرستان میں جگہ ملنی چاہیے۔ اور انشاءاللہ اس سلسلے میں میں چکلالہ کنٹونمنٹ سے انتظامیہ سے بھی انشاءاللہ ملاقات کر رہا ہوں، اور اس کو میں ہائی لائٹ کروں گا انشاءاللہ ضرور، اور مجھے علاقے کے لوگوں کا تعاون بھی حاصل ہے اور بہت زیادہ ان کا بھی اصرار ہے کہ آپ اس کو، حالانکہ پچھلے دنوں جب پانی کا زیادہ مسائل ہوئے تو وہاں پہ بھی ہم نے یہ چیزیں کہی ہیں کہ ہمیں اور انتظامیہ جو ہماری چکلالہ کینٹ ہے ان کو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے، اور صفائی کی ابتر حال ہے۔ آپ کے کسی ٹائم وزٹ رکھیں وہاں کا، میں انشاءاللہ آپ کو ساتھ رکھوں گا، اور آپ ہمارا علاقہ لوگوں کو دکھائیں کہ یہ چکلالہ کینٹ ہے، اور یہاں پہ جی ایچ کے وہ چند فلانگ کے فاصلے پہ ہے، اور سی ایم ایچ ہاسپٹل 1 کلومیٹر دوری نہیں ہے ہمارے علاقے سے۔ تو اگر ہماری یہ حال ہے اور ہم اس پرسان حال میں زندگی گزار رہے ہیں تو
آپ دیکھیں کہ باقی دور دراز کے علاقوں کے لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا، اور ہم کینٹ چکلالہ کینٹ جیسے پوش ایریے میں رہ کے ہمارے ساتھ یہ معاملات چل رہے ہیں۔ آپ نے قبرستان کا ذکر کیا کہ قبریں بلیک میں بیچی جاتی ہیں، اگر پیسے نہ ہو تو قبر ملتی نہیں ہے، اس کو قبر مل جاتی ہے جس کا سیاسی بیک گراؤنڈ ہو یا جس کے ووٹ گھر کے زیادہ ووٹ ہوں، ووٹ کی بنیاد پر بھی قبر ملتی ہے۔ تو کتنے قبرستان آپ کے علاقے میں اس ٹائم موجودہ قبرستان ہیں، کتنے موجود ہیں؟ اور ایک قبرستان جو راجہ بشارت صاحب کی طرف سے گفٹ کیا گیا دمیار رکھ والا، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ وہ قبرستان میں یہاں سے میت لے کے جانے میں کتنا خرچہ ہوتا ہے اور عام آدمی کے لیے کیا مشکل ہے؟ کہ ہمارے پاس ٹالی موری کے ایریا میں اور جاورے کے جو قبرستان ہے وہ تو عیدگاہ کے ساتھ ہے، ٹالی موری کے 2 قبرستان ہیں، ایک قبرستان تو تقریباً فل ہو چکا ہے، جو اس کے ساتھ دوسرا قبرستان ہے بابا جی اس کے ساتھ، اس میں کافی جگہ ہے، لیکن وہاں پہ سیاسی وابستگی کے علاوہ لوگوں کو قبر نہیں کرنے دی جاتی، اور اس کے خلاف ہم انشاءاللہ احتجاج بھی کریں گے۔ انشاءاللہ اس کے بعد اگر کسی نے اس طرح کی کوئی اقدام اٹھایا تو ہم احتجاج کریں گے اور اچھے فورم پہ کریں گے انشاءاللہ۔ باقی راجہ بشارت صاحب نے وہ دمیار رکھ والا قبرستان جو ہے وہ تقریباً کمپلیٹ ہو گیا، تو میری راجہ صاحب سے بات بھی ہوئی تھی تو انہوں نے بھی یہ بات کی تھی کہ ہم قبرستان کے لیے آپ کو انشاءاللہ گاڑی بھی مہیا کریں گے آپ کی وارڈ کے لیے، اور میں نے ان سے بھی کہا تھا کہ ہمارے علاقے کے لیے ایک گاڑی کا بندوبست کر کے دیں تاکہ میت کو آنے اور جانے میں پرابلم نہ ہو، اور جو لوگ یہاں سے ساتھ جانا چاہیں جنازہ پڑھ کے، اگر ایک بندہ 10,000 روپیہ لگا کے گاڑیاں لے کے جاتا ہے اور میت دفنانے کے لیے تو یہ بھی قابل ستائش عمل نہیں ہے۔ تو دوسری طرف پانی کے مسئلے پہ بات کی جائے، پہلے تو میں ہوں سیلابی صورتحال پہ، ابھی بھی مونسون کا سیزن چل رہا ہے، تو اس میں آپ کی وارڈ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے 2-4 علاقے ایسے ہیں، اکرم کالونی، گلشن شافی، اس کے ساتھ ملکہ، چھوٹے چھوٹے محلے ہیں، گلیاں ہیں، مین ایسے یہ علاقے ہیں جہاں پہ آپ کے ووٹرز بہت زیادہ موجود ہیں، لیکن یہاں پر 5 منٹ کی بارش کے بعد لوگوں کے گھروں میں پانی داخل ہو جاتا ہے، لوگوں کا ہر سال لاکھوں روپے کا نقصان ہوتا ہے، اور ہر سال یہاں سے ووٹ لے کر جیت کر آنے والے لوگوں نے آج تک ان لوگوں کے گھروں میں پانی آنے کا حل نکالا، نالوں کی صفائی نہیں کی گئی۔ اس کے اوپر میرے جو ذرائع کے مطابق بتایا گیا ہے کہ نالوں کی صفائی کے لیے ہر سال کروڑ روپے فنڈنگ کینٹ بورڈ میں جمع ہوتی ہے، وہ فنڈنگ آج تک کہاں گئی نہیں سمجھ آئی۔ نالوں کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے آج یہ شہری علاقہ کجان آباد ایسا علاقہ ہے جہاں کے لوگ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں، اپنے گھر جو ہیں کوڑیوں کے بھاؤ بیچ کر یہاں سے نقل مکانی کر رہے ہیں۔ تو کیا سمجھتے ہیں اس کے اوپر آپ کیا عمل درآمد کریں گے اور کس طریقے سے اس مسئلے کو ہائی لائٹ کریں گے تاکہ یہ جو درینہ مسئلہ ہے لوگوں کے مسائل کا، جس کے اوپر یہ پانی سیلابی صورتحال اختیار ہوتی ہے، ہر سال میں 2 مہینے عوام عذاب میں سے گزرتی ہے، اس کے اوپر کیا کریں؟ افتخار بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں چکلالہ کینٹ بورڈ کا ممبر بھی تک رہا نہیں، جو لوگ یہاں پہ اس سیٹ پہ تھے وہ نالوں کے اوپر جب مکان تعمیر ہوتے تھے تو وہ اپنی ووٹ کے لیے جہاں پہ 10 مرلے کسی کی جگہ ہوتی تھی وہ 5-5 مرلے نالے کے اوپر بنا دیے جاتے تھے، وہاں کے انسپیکٹر کو ساتھ ملا کے رشوت دے کے تو تجاوزات قائم کرے گی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ نالے اتنے تنگ ہو گئے کہ وہاں پہ مشین جا ہی نہیں سکتی صفائی کرنے کے لیے۔ بلکہ پچھلے دنوں جب اسٹیشن کمانڈر صاحب ہمارے پاس وزٹ کے لیے آئے تو وہ دیکھ کے حیران رہ گئے تو کہ یار یہ کس طرح بن گئے ہیں نالوں کے اوپر، اور یہ کس طرح اتنی زیادہ تعمیرات ہو گئی ہیں۔ تو یہ تو اب ان کو پوچھنا چاہیے کہ جو ان کے اپنے اہلکار جو تھے وہ ایک دیوار نہیں بننے دیتے تو ایک گھر کس طرح بننے دیا جاتا تھا وہاں پہ۔ کینٹ بورڈ کا تو اصول ہے اگر آپ نے اپنے گھر کے اندر مینٹیننس کا بھی کام کرنا ہے تو پہلے کینٹ بورڈ سے اجازت لیں گے، یہ انہوں نے ایک SOP رکھی ہوئی ہے۔ تو آپ کے کہنے کے مطابق بھی یہ بات سچ ہے کہ ایک دیوار کینٹ بورڈ کی مرضی کے مطابق نہیں بنتی، تو گھر کیسے بن گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر بھی دال میں کچھ کالا ہے۔ نہیں، یہ تو بہت زیادہ، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اگر کسی نالے پہ گھر بن رہا ہے تو وہ ملی بھگت کے بغیر بن نہیں سکتا، اور بغیر رشوت کے وہ کام نہیں ہو سکتا۔ جہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ اگر آپ نے روڈ پہ نا کوئی گھر کا گیٹ بھی چینج کرنا ہو تو وہاں پہ بھی کینٹ بورڈ کا عملہ پہنچ جاتا ہے، لیکن وہ اس کے گھر پہنچتا ہے جو بندہ ان کے ساتھ معاملات اچھے نہیں کرتا۔ تو جو پہلے کرپشن جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے، اور کینٹ بورڈ میں اور چکلالہ کینٹ بورڈ میں کرپشن کی تو انتہا ہے۔ میں خود اس چیز کو دیکھتا رہا ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ صفائی کے پیسے ہمارے سے ہر سال ٹیکس میں لیے جاتے ہیں،
تو میرے علاقے میں مجھے نہیں یاد کہ میں نے کبھی صفائی والا بندہ کوئی آتے دیکھا ہو. یہ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے. تو میری یہ ریکویسٹ بھی ہے اور میں چکلالہ کنٹونمنٹ بورڈ کی اعلیٰ عہدیداران سے یہ کہتا بھی ہوں, ریکویسٹ بھی ہے, اپیل بھی ہے کہ خدارہ آپ نکلیں, فیلڈ میں آئیں, اپنے علاقے کو دیکھیں, کام کریں, اور یہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں. اور یہ ہمارے نالوں کی صفائیاں, ہمارے محلوں کی صفائیاں, اور جہاں پہ کوئی سیوریج کا معاملات ہوتے ہیں, یہ حالانکہ سیوریج کا اور یہ معاملات کے لیے چکلالہ کینٹ میں باقاعدہ بھرتی ہوتی ہے وہاں پہ, لیکن جب سینٹری ورکر کو ہم بلاتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں پیسے دینے پڑتے ہیں. آپ سے بھی پیسے لیں گے, پیسے دے کے تو ہمیں بلا کے تو ہمیں کوئی کام کروانا پڑتا ہے, لوگوں کے لیے کوئی آسانی پیدا کرنی ہو, جس میں راستے کا کوئی مسئلہ ہو, لوگ نماز پڑھنے جا رہے ہیں, کوئی سیوریج بند ہو گئی, تو اس کے لیے ہم پیمنٹ ادا کرتے ہیں اور پھر جا کے ہمیں بندے ملتے ہیں. اچھا سر, ایک چیز اور بھی ہے, ابھی کچھ دن پہلے نوٹسز جاری ہوئے ہیں نالوں کے اوپر تجاوزات کے اوپر. کئی لوگوں کو کہا گیا کہ آپ اپنے مکان خود گرا دیں یا ہم خود ایکشن لیں گے, اگر ہم نے ایکشن لیا تو زیادہ نقصان ہوگا. آپ یہ بتائیں, اگر عوام احتجاج کے لیے باہر نکلی یا اس کے خلاف کھڑی تو آپ ان کا عوام کا ساتھ دیں گے, انتظامیہ کا؟ سب سے پہلے تو بات ہے کہ جہاں تک بات ہے جس بندے کا تو لیگل بنا ہوا ہے, افتخار بھائی, وہ تو اس کو نہیں گرایا جا سکتا. جس نے تجاوزات کیے اور اس کی وجہ سے اگر ایک ایریا پورا ڈسٹرب ہے اور پورے علاقے میں پانی لوگوں کے گھروں میں چلا جاتا ہے, ہر سال لاکھوں کا نقصان ہوتا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اخلاقی طور پہ ان کو احتجاج نہیں کرنا چاہیے, اور نہ ہوگا ایسا. اور اگر جن لوگوں نے ملی بھگت کر کے یہ چیزیں اس ٹائم بنوائی ہیں, میرے خیال میں سب سے بڑے مجرم وہ ہیں, پہلے ان سے پوچھنا چاہیے. اور جہاں تک بات ہے کہ اگر رستے کے متعلق تو ایسا ہے کہ حدیث شریف میں کہ اگر رستے سے پتھر بھی ہٹا دیا جائے تو اس کا بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں بہت بڑا اجر ہے. تو اگر آپ لوگ, جن لوگوں کی وجہ سے تجاوزات ہیں, اگر ان کے گھر ہٹتے ہیں وہاں سے اور لوگوں کو آسانی ہوتی ہے, میرے خیال میں قابل ستائش عمل ہے, اور اس میں ایسی کوئی احتجاج ہونا نہیں چاہیے, نہ ہی کرنا چاہیے. یہ اخلاقی طور پہ بھی ایسا ہی غلط ہے. اور اس کمپین کو آپ کو بنوائیں گے؟ جی انشاءاللہ, اور میں اس چیز کے حق میں ہوں کہ جن لوگوں نے ناجائز طور پہ تجاوزات کی وہ ان کو لازمی کلیئر کرنا چاہیے. اور جو اس میں انوالو تھے اس ٹائم کے انسپیکٹرز, اور جو آج سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, ہر حالت میں ہونی چاہیے. بیسک جو آپ دیکھیں کہ سب سے بڑا ایشو یہی ہے کہ ان لوگوں نے اگر اپنی ذمہ داری کا احساس اس ٹائم کیا ہوتا تو آج اللہ کا کرم ہوتا کہ ہمارا علاقہ, حالانکہ ہمارے علاقے میں 18 20 فٹ 25 فٹ نالے کی ہے چوڑائی, اور آپ دیکھیں جا کے اکرم کالونی اور گلشن شافی میں 5 4 فٹ رہ گئی ہے. تو یہ تو باقاعدہ زیادتی ہے, اور یہ ملی بھگت سے ہوا ہے باقاعدہ. جی بالکل. جی ناظرین, پروگرام میں ایک شارٹ کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے. بریک کے بعد تعلیمی صورتحال اور اس ٹائم سب سے بڑا مسئلہ چل رہا ہے وہ کینٹ بورڈ میں ایک تعلیم کا بحران پیدا ہونے والا ہے. پرائیویٹ اسکولز کو آرڈر کیے گئے ہیں کہ کنٹونمنٹ بورڈ سے نکل کر دیہی علاقوں میں جائیں. حافظ صاحب سے پوچھیں گے کہ اس تعلیمی بحران کو کس طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے اور یہ اس کے اوپر کیا ایکشن لیں گے. ویلکم بیک ناظرین. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وارڈ نمبر 7 سے کینڈیڈیٹ ہیں حافظ ابرار صاحب. حافظ صاحب سے جیسا کہ کافی ایشوز پہ بات ہوئی, حافظ صاحب نے انکشافات بھی کیے کہ ان کی وارڈ کے اندر کس طریقے سے جو چکلالہ کنٹونمنٹ بورڈ کے انسپیکٹرز رات ہے کرپشن کرتے ہیں, کس طریقے سے تجاوزات قائم ہوتی ہے اور ان میں کون کون ملوث ہے اور کارروائی کیوں نہیں ہو رہی. دوسری طرف حافظ صاحب سے پوچھیں گے, حافظ صاحب یہ بتائیں کہ جو نوٹسز جاری ہوئے ہیں کینٹ بورڈز کے اندر سے اسکولوں کو نکالنے کے لیے, تو متبادل آپ کی وارڈ کے اندر سرکاری اسکولوں کی تعداد کم ہے اور اس ٹائم بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, سرکاری اسکول فل ہے, تو یہ بچے کہاں جائیں گے؟ سب سے پہلے تو افتخار بھائی, جب یہ پچھلے دنوں تقریباً 1 سال پہلے یہ معاملات شروع ہوئے کینٹ کے کہ یہاں سے اسکول کو ختم کیا جائے, تو میں اس دوران بھی کافی لوگوں سے, احباب سے میری بات ہوئی, اعلیٰ عہدیداران سے بھی بات ہوئی, چکلالہ گینڈ میں بھی بات ہوئی. میں یہ چیز سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے کہ ہماری وارڈ میں ایک سرکاری اسکول ہے, کینٹ کا اسکول تھا چکلالہ گینڈ کا,
جو نورس کالونی میں تھا اس کو شفٹ کر دیا گیا تلسا میں، جو ہماری وارڈ ہی نہیں ہے۔ ایک بھی سرکاری اسکول ہمارے پاس نہیں ہے۔ ایک عزیز نیشنل گورنمنٹ، عزیز نیشنل اسکول ہے، پنجاب گورنمنٹ کا ہے، وہ پنجاب گورنمنٹ کا ہے، اس میں کینٹ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، وہ بھی تقریباً 5 سے 7 مرلے پہ بنا ہوا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ جو بچہ ایک اپنے تعلیم سے گاڑی میں جائے، اور اگر وہ کسی کچہری والے اسکول میں جائے گا یا لال کرتی جائے گا تو اس کا تو منتھلی 8,000 روپیہ تو وہ پک اینڈ ڈراپ کا لے لیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ میرے خیال میں ہماری وارڈ میں اسکول کوئی نہیں ہے سرکاری اسکول جہاں پہ تعلیم کا فقدان اتنا بڑھ جائے جس علاقے میں، حالانکہ اب دور چینج ہو گیا، تعلیم سب سے ضروری چیز ہے کہ وہاں پہ ہمیں اس طرح کی دشواری ہے اور ہمارے لوگ غریب لوگ ہیں، اور ادھر جا کے یہ بھی پرابلم ہے کہ فیس کا بہت بڑا ایشو ہے۔ کوئی نارمل گھر میں 30-35 ہزار روپے کمانے والا بندہ کس طرح گاڑیوں کے رینٹ دے اور 2 بچوں کے وہ پک اینڈ ڈراپ کے پیسے دے، اور وہ کس طرح کرے گا یہ چیزیں ساری؟ اس لیے ہمارے پاس بہت زیادہ مسائل ہیں اسکول کے، اور میں سب سے پہلے میں چکلالہ گینٹ بورڈ سے اور انتظامیہ سے، اسٹیشن کمانڈر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ خدا را ہمارے چکلالہ گینٹ بورڈ 7 میں ایک اچھا سا اسکول سرکاری سطح پہ دیں آپ، کیونکہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اس ٹائم لوگوں کے پاس حالات مہنگائی کی وجہ سے بہت زیادہ اس مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میری ہمبل ریکویسٹ بھی ہے چکلالہ کینٹ کے اعلیٰ عہدیداران سے کہ ایک بہترین سا سرکاری اسکول جس میں ہمارے بچے تعلیم حاصل کر سکیں۔ تو یہ جو پرائیویٹ اسکول اگر شفٹ ہو گئے اور متبادل اسکول کا بندوبست نہ ہوا تو پھر کیا لائے عمل طے کیا جائے؟ نہیں، اگر یہ پرائیویٹ اسکول بھی اگر یہاں سے شفٹ ہو جاتے ہیں اور سرکاری اسکول نہیں ہوتا تو آپ اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ چکلالہ کینٹ کی حدود کہاں کہاں تک ہے۔ اڈیالہ روڈ پہ جہاں تک آپ جاتے ہیں یا آپ چوڑ کس جگہ کو کراس کر کے آپ پرائیویٹ اسکول ختم ہو جائے گا، تو سرکاری میں تو اتنی جگہ ہی نہیں ہے۔ ایک لالہ تار ایف جی اسکول میں ایک بچہ داخل کرانے کے لیے ہمیں 50 بندوں کی منتیں کرنی پڑتی ہیں اور 2 مہینے چکر لگانے پڑتے ہیں۔ تو جب اتنی گنجائش نہیں ہے تو یہ لوگ کدھر جائیں گے؟ ہم انشاءاللہ اس کے خلاف آواز بلند کریں گے اور احتجاج کریں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ شفٹ ہوں ہمیں چکلالہ کینٹ میں اسکول دے، ہمارے علاقے کے لیے اسکول دے، اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد اگر ہوتے ہیں تو ایشو نہیں ہے۔ اب ہم نے رہنا یہاں پہ ہے تو ہمارے بچے جا کے کسی یو سی میں تعلیم تو نہیں حاصل کر سکتے۔ تو دوستوں یہ بتائیں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اسکول مہیا کیا جائے، چکلالہ کینٹ بورڈ کے بعد متبادل جگہ موجود ہے؟ جی آپ کو پتہ ہے کینٹ کی جو جگہ ہے ساری وہ تقریباً ہے ہی آرمی کے پاس، تو جگہ تو بہت ساری ہیں ایسی۔ اگر انتظامیہ ہمیں کہتی ہے کہ ہمیں جگہ دیں اور ہم اسکول بناتے ہیں تو اس کے لیے ہم کاوش کر لیں گے۔ ہمارے پاس مخیر حضرات ایسے ہیں جو ہم جگہ بھی دے سکتے ہیں، انشاءاللہ اکٹھے مل کے ہم اس کے لیے ورک کر سکتے ہیں، اور جگہ دے کے ہم اس پہ ورک کریں گے اور انشاءاللہ اسکول بن سکتا ہے۔ لیکن ویسے بھی چکلالہ کینٹ کے اندر بہت ساری ایسی جگہ ہیں قریب ہمارے جو سرکاری جگہ ہیں جو خالی پڑی ہیں، وہاں پہ اسکول بن سکتا ہے اور ہمارے بچوں کی تعلیم کا انتظام ہو سکتا ہے وہاں پہ۔ دوستوں اگر مہنگائی کی بات کی جائے تو مہنگائی کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ اس وقت جو مہنگائی کا ایک جن بے قابو ہوا ہے، پیٹرول، بجلی، گیس سب کچھ مہنگا ہے، اس کے اوپر آپ کیا بات کریں؟ مہنگائی تو جب سے ہوش سنبھالی ہے تو بڑھتی جا رہی ہے، کم نہیں ہوئی۔ کسی جگہ پہ بھی پاکستان میں مہنگائی کم نہیں ہے، مہنگائی چل رہی ہے، لیکن جو گراں فروشی ہے وہ روکی جا سکتی ہے، وہ روکی جا سکتی ہے۔ وہ علاقہ کے مسٹریٹ جو ہیں وہ خود چکر لگا کے وہاں پہ چیزوں کے ریٹ چیک کر سکتے ہیں، لیکن کوئی خاطر خواہ کارروائی اس بارے میں عمل میں نہیں آتی ہے، اور جو گراں فروشی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ من مانیاں ہیں لوگوں کی، اپنے اپنے ریٹ لگائے ہوئے ہیں۔ اگر کسی نے کوئی کارروائی کرنی بھی ہو، ایک ریڈر صاحب آ جاتے ہیں، کوئی بندہ آ جاتا ہے، وہ وہاں سے اٹھ کے تو وہ آ کے چٹ دے جاتا ہے کہ یہ جرمانے جمع کرا جائیں۔ تو یہ چیز سے ہمیں بچنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے جو علاقے کے جو مسٹریٹ صاحب ہیں، اے سی صاحب ہیں، وہ خود اس چیز کو ڈیلی بیسس پہ چیک کریں اور ریٹ چیک کریں، اور جو مہنگائی کم ہو سکتی ہے اور گراں فروشی جو ہو رہی ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا حافظ صاحب سب سے بڑا ایک اور ابھی آپ کی وارڈ کے اوپر اگر نظر دوڑائی جائے تو گیس کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ سردیوں میں یہاں پہ گیس کا بحران پیدا ہو جاتا ہے، لوگ مہنگے داموں سلنڈر لینے پہ، لکڑیاں جلانے پہ مجبور ہوتے ہیں، بچے بغیر ناشتوں کے اسکول جاتے ہیں۔ تو کینٹ کا علاقہ ہے، یہاں سے تو مین لائنیں گزر رہی ہیں گیس کی، تو متبادل بندوبست ابھی تک کیوں نہیں کیا گیا؟
جو اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ جن بندوں کی ذمہ داری تھی اور صاحب اقتدار تھے ان لوگوں نے اس پہ بارے میں کوشش نہیں ان کا کیا مفاد ہے عوام کو تکلیف پہنچانے میں؟ وہ مفاد تو یہی ہوتا ہے کہ ان کو وہ باور کراتے رہتے ہیں بار بار، وہ جاتے رہتے ہیں اور ہم زندہ ہیں اور ہم اس طرح اس حال میں رہ رہے ہیں، تو وہ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ اسی طرح رہیں. یا ان کا دل کرتا ہے کہ عوام ان کے دروازوں کے چکر لگائے، ان کی منتیں کر لے، ترلے کر رہے، ان کو پتہ لگے کہ وہ اقتدار. یہ بٹیرہ شاہی جو ہے نا یہ ہم نے انشاءاللہ ختم کرنی ہے. اور یہ جو میرا جو مقصد ہے کہ آنے والے انتخاب میں آپ دیکھیں گے کہ میرے علاقے کے لوگ نکل کے کہیں گے انشاءاللہ کہ پہلے ہمیں گیس دو، پانی دو، پھر ووٹ لینے کے لیے آنا. انشاءاللہ اس طرح کے انتظام ہوں گے اور آپ دیکھیں گے میرے علاقے میں پورے میں، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو وڈیرہ شاہی تھی وہ دبا کے لوگوں کو ووٹ پول کروا لیتے تھے اور اس کے بعد ان کو 5-5 سال پوچھتا کوئی نہیں ہے. انشاءاللہ اب نہیں ایسا چلے گا اور انشاءاللہ اس دفعہ جو بندہ وہاں پہ میرے علاقے میں ووٹ لینے کے لیے آئے گا وہ انتخابی نشان پہ ووٹ بہت مشکل مرحلے سے اس کو لینے پڑیں گے. اگر وہ ووٹ لے گا تو انشاءاللہ وہ پہلے کام کروائے گا اور یا پھر اس کام کی باقاعدہ انشاءاللہ گارنٹی دے گا، اپروول کرائے گا. تو پھر کیونکہ گنجان آباد ایک ایک گلی میں ایک ایک پائپ آدھی انچ کا پائپ پڑا ہوا تھا اور اس میں سے اب ہزار گھر بن چکے ہیں. تو کس طرح گیس جائے وہاں پہ اور پائپ لائن بچھانے؟ میں نے پرسنلی طور پہ رائے صاحب سے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ آپ صاحب اقتدار بھی ہیں اور ہمارے علاقے میں جو ہے نا گیس لائن نہیں ڈلوا. رائے صاحب سے، عرفان صاحب سے نہیں وہ رائے صاحب اشارت صاحب اگر انہوں نے کرنا ہوتا تو یہ پہلے کر سکتے تھے. اتنے عرصے میں اگر نہیں کر سکے 85 سے آج تک یہ اقتدار میں بھی ہیں، الیکشن بھی لڑتے رہے، انہوں نے کرنا ہوتا. ان کی بس کی بات نہیں ہے، ان کی بس کی بات نہیں ہے، یہ نہیں کر سکتے. اچھا، دوسری طرف ایک چیز دیکھنے میں آئی ہے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے. آئے دن آپ کے علاقے میں ٹریفک حادثات بہت زیادہ ہو رہے ہیں، جس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے علاقے میں ڈمپر بے لگام گھوڑے کی مانند پھرتے ہیں اور آئے دن کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آتا ہے، گلیاں ٹوٹ کا شکار ہے، واڈا کا نقصان اور چیزیں. اس کے اوپر کیسے مرمت؟ افتخار بھائی میں ایک بات کہتا ہوں کہ یہاں پہ جو بیسک معاملات چل رہے ہیں ٹریفک کے، کہ آپ ڈیلی صبح شام ہمارے چوک بلاک ہوتے ہیں، 2 گھنٹے وہاں پہ لوگ ذلیل ہوتے ہیں، خوار ہوتے ہیں. کسی نے میت لے کے جانی ہو، کوئی ہاسپٹل جا رہا ہے، کسی نے بچوں کو چھوڑنے جانا ہے. یہ چیزیں روز مرہ کی ہیں. اور میں سی ٹی او صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارا جو روڈ تھا وہ کمرشل نہیں تھا. یہ سی ایم ایچ کا جب سے رائٹ والا گیٹ کھلا گیا ہے اس کے بعد سے یہ ساری ٹریفک ہماری سائڈ پہ چلائی گئی ہے اور وہ ہمارا روڈ بھی کمرشل نہیں ہے. وہ اس کے اندر اتنا ہے نہیں، سخت نہیں ہے اس کے اندر کہ وہ برداشت کر سکے. اور جو رات کو ٹریفک، ہیوی ٹریفک کی وجہ سے وہ بہت زیادہ لوگ ڈسٹرب بھی ہوتے ہیں. لوگ اپنے ماں باپ بچوں کے ساتھ چوکوں میں ذلیل ہو رہتے ہیں. گرمی میں آپ کو پتہ ہے کہ کیا حالات ہوتے ہیں. اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میں سی ٹی او صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ خدا را ہم پہ رحم کریں، کیونکہ 2 گھنٹے لوگ چوکوں میں پھنسے رہتے ہیں. جو بچوں کو چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں اسکولوں میں وہ بھی وہاں پہ ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں، اور جو نوکری پہ جاب پہ جا رہے ہوتے ہیں صبح فرسٹ ٹائم وہ بھی لوگ وہاں پہ ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں. میری سی ٹی او صاحب یہ ریکویسٹ ہے اور آپ بھی میری طرف سے یہ پیغام پہنچائیں کہ ہمارے پاس وارڈن والے کم از کم یہ آپ کے بس میں وہ تعینات کریں اور وہ 24 گھنٹے ہوں. کیونکہ جس ٹائم وہ رات کو کسی ٹائم دن کو آ جاتے ہیں ہفتے بعد 2 ہفتے بعد، لیکن وہ جس ٹائم چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد 2 گھنٹے ٹریفک لائنیں بند رہتی ہیں، جس سے کاروبار لوگوں کے متاثر ہوتے ہیں. دکاندار حضرات بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں. اور دیکھیں اس مہنگائی کے دور میں اگر ٹریفک کی وجہ سے کسی کی دکان کا معاملہ اگر نہیں چلتا تو وہ رات کو اپنے بچوں کے لیے کیا لے کے جائے گا. یہ لمحہ فکری ہے اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کے لیے لازمی کارروائی. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. آپ اپنے حلقے کے عوام اور اپنے حلقے کے منتخب کینڈیڈیٹس جو اس ٹائم اقتدار میں کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ میں سب سے پہلے تو میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں افتخار بھائی کہ میری خواہش یہ ہے کہ میرے علاقے کا جو ایک گنجان آباد ایریا ہے، پوش ایریا ہے، راولپنڈی گنج، چکلالہ گنج، تو اس کے بارے میں میری صاحب اقتدار سے تو یہ ریکویسٹ ہے کہ کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم کوئی صفائی والے کچھ معاملات جو ہیں سینٹری ورکر ہیں وہ بھیج دیا کریں. اور دوسرا پانی کے مسائل ہیں، بہت زیادہ لوگ ڈسٹرب ہیں پرانی ٹالیموری میں اور اکرم کالونی، گلشن شافی، ثنا کالونی میں پانی کے بہت زیادہ مسائل ہیں. میں خود بھی پرسنلی طور پہ کاوش کر رہا ہوں. تو جو چکلالہ کینٹ میں صاحب اقتدار بیٹھے ہیں ان کو لازمی سوچنا چاہیے کہ آپ نے
نیکسٹ پھر بھی ووٹ لینے کے لیے جانا ہے، اور ان لوگوں نے آپ کا استقبال اس دفعہ بھی بہت اچھا کیا ہے. اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو نیکسٹ انشاءاللہ اس سے بہت بہترین کام ہوگا، بہت زیادہ آپ کا اچھا استقبال ہوگا. باقی میں اپنے علاقے کے لیے اس سے پہلے بھی، اب بھی، آئندہ بھی انشاءاللہ 24 گھنٹے حاضر، چاہے دن ہو چاہے رات ہو. اگر مجھے دلی طور پہ سکون ملتا ہے جب میں اپنے علاقے کے کسی بندے کے کوئی کام آ سکوں یا اپنے علاقے کا کوئی کام کر سکوں تو میں دلی طور پہ خوش ہوتا ہوں. اللہ پاک مجھے اس کا اجر بھی دے، اور لوگوں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں. انشاءاللہ ہم ورک کر رہے ہیں، آئندہ بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ. جی ناظرین، جیسا کہ ہمارے ساتھ موجود تھے وارڈ نمبر 7 سے ممبر کنٹونمنٹ بورڈ کے امیدوار حافظ ابرار صاحب. آپ ہر وقت عوام کی خدمت کے لیے تیار رہتے ہیں اور چکلالہ کنٹونمنٹ بورڈ کے آپ عوام کی طرف سے ترجمان ہیں، عوام کی ترجمانی کرتے ہیں اور یہ یاد کرواتے ہیں کہ وارڈ کے مسائل کیا ہیں. اپنے میزبان افتخار علی بٹی کو اجازت دیں. انشاءاللہ کسی اگلے مسئلے میں کسی نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے لانے کے بعد